جھوٹ، قتل، غیبت، شرک، اس طرح کے اور بھی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے گناہان کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر گناہ کبیرہ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جھوٹ کے بارے میں جانا تھا، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید معلومات حاصل کریں گے۔ جھوٹ فسق ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس حج میں نہ تو جمع کی اجازت ہے، نہ فسق و فجور کی اجازت ہے، اور نہ ہی کسی جھگڑے کی اجازت ہے۔ اس آیت شریفہ میں فسق سے مراد جھوٹ ہے، اور مثلا سورہ حجرات میں جھوٹے کو فاسق کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت میں ولید کو فاسق یعنی جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا، قول الزور سے مراد بت پرستی کے ساتھ جھوٹ سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ارشاد ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس تم ناپاک چیزوں سے بچو اور لغو باتوں سے بھی بچو۔ یہاں قول الزور یا لغو باتوں سے مراد جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا۔ گزشتہ شریفہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹ بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے خدا کی آیتوں پر ایمان نہ رکھنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اسم اور گناہ ہے۔ روایتوں میں جھوٹ کو اسم یا ذم بھی کہا گیا ہے۔ مثلا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ پورا اسم اور گناہ ہے۔ جھوٹا شخص ملعون ہے۔ جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور اس پر خدا کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ مثلا ارشاد ہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹے کا سیاہ چہرہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاک والکذب فانہ یسود وجہ، جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے کہ جھوٹ منہ کالا کر دیتا ہے۔ کتاب حبیب السیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سلطان حسین مرزا خراسان اور زابلستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے آذربائیجان اور عراق کے بادشاہ سلطان یعقوب مرزا کے پاس اپنا ایک ایلچی بہت سی کتابوں اور دیگر تحفوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ان کتابوں میں کلیات جامی رکھنے کا بھی اس نے حکم دے دیا تھا، جو اس زمانے میں بہت پسند کی جاتی تھی۔ ایلچی جلدی میں غلطی کر بیٹھا اور کلیات جامی کے بجائے فتوحات مکی لے گیا۔ عراق کے بادشاہ نے اس کے ساتھ بہت شفقت میں سلوک کیا اور کہا اتنی طویل مسافرت میں تم بہت اکتا گئے ہوگے۔ ایلچی کہنے لگا جی نہیں، سلطان نے آپ کے لیے کلیات جامی بھی بھیجی ہے۔ راستے میں جب بھی پڑاؤ کرتا تھا تو اس کا مطالعہ کر کے محظوظ ہوتا تھا۔ سلطان یعقوب نے پر اشتیاق سے وہ کتاب تحفوں میں سے منگوائی تو وہ موجود نہیں تھی۔ اب ایلچی کا شرمندگی کے مارے برا حال ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تم کو شرم نہیں آئی ایسا جھوٹ کہتے ہوئے؟ ایلچی کہتا ہے کہ میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ دربار سے نکلا اور سلطان سے خط کا جواب لیے بغیر ہی اور راستے میں پڑاؤ کیے بغیر ہی خراسان پہنچ گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کاش مر جاتا مگر یہ جھوٹ نہ کہتا۔ جھوٹ کا گناہ شراب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل لشر اخفالا وجعل مفاتیح تلک الاخفال الشراب والکذب شر من الشراب، بے شک خدا نے تمام برائیوں کے کچھ نہ کچھ تالے بنائے ہیں، اور ان تالوں کی چابی شراب ہے، جبکہ جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ اگرچہ شراب عقل و ہوش کو ختم کر دیتی ہے، لیکن جھوٹ نہ صرف عقل کو قبض کر دیتا ہے بلکہ انسان کو اتنا بے حیا اور بے غیرت بنا دیتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانیت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ شرابی کی جب عقل کام نہیں کرتی ہے تو وہ چالاکی اور عیاری نہیں دکھا سکتا، جبکہ آدمی جھوٹ بول کر چالاکی سے
سے معاشرے کو شرابی سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جھوٹے کا بدبودار منہ۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن جھوٹے آدمی کے منہ سے سخت بدبو آئے گی۔ ملائکہ کا اظہار بیزار، بدبو اس قدر ہوگی کہ فرشتے تک جھوٹے شخص کے پاس نہیں جائیں گے اور اس سے دور ہٹیں گے۔ یہ بات صرف قیامت تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فرشتوں کو جھوٹے لوگوں کے منہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ ان العبد ذا الكذب تباعد عنه الملك من نتن ما جاء منه۔ جب خدا کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سدرة المنتهى